قرآن و حدیث نے اس بات کی تلقین کی ہے ہمیں حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، جائز و ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک زندگی میں درپیش ہمارے وہ مسائل جو حلال و حرام، جائز و ناجائز عبادات سے متعلق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فرض کر دیا گیا ہے۔ باریکیاں، تفصیلات وہ ہے فرض کفایہ کے درجے میں، لیکن حلال و حرام، یہ عبادات کی، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی معرفت ہم میں سے ہر شخص پر، امیر غریب پر یہ فرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد یہ سورہ فاطر کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28، ان کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وہ ایک طرح کا پانی نازل فرماتا ہے اللہ تعالی، لیکن اس پانی کے ذریعے جو پھل، جو پھول، جو غلے، جو اناج ہم اگاتے ہیں، ان کے رنگ دیکھیں، ان کے ذائقے دیکھیں، مختلف رنگ۔ پھر اسی پانی کے ذریعے ہم رنگا رنگ مختلف رنگوں والے پھل نکالتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں کو دیکھا، ہم نے مختلف رنگوں کے پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ سفید پہاڑ ہیں، سرخ پہاڑ ہیں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں۔ فرمائی مختلف رنگوں کے پھل، مختلف رنگوں کے یہ پہاڑ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں کے ہی رنگ دیکھ لو، جانوروں کے رنگ دیکھ لو، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ان کے رنگ دیکھ لو کہ سب مختلف رنگوں میں، مختلف عادات میں، سب کے مزاج جدا جدا۔ یہ باتیں بیان فرما کر آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تو رب کی معرفت حاصل ہوگی، رب کی قدرت کا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اور جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے صحیح معنی میں اللہ سے وہی ہی ڈر سکتا ہے۔
اللہ سے وہی ڈرے گا جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارا ایک موضوع آپ کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن کے سوالات کے حوالے سے چل رہا تھا، اور ان سوالات میں سے ایک سوال کا حل کہ وہ کیا ہے وہ باقی ہے. پہلا سوال عام طور پر عمر کے بارے میں ہوگا کہ عمر کہاں گزار کے آئے. عمر کے خاص حصے کے بارے میں دوسرا سوال ہے جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں پرانی کی. مال کے بارے میں دو سوال ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال ہے ماذا عملت فیما علمت، کہ جتنا تم نے علم حاصل کیا ہے اتنا عمل بھی ہے یا نہیں. حلال و حرام، جائز و ناجائز، وہ جتنا جانتے تھے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں. جس چیز کا ادراک نہیں تھا تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا عذر ہے، لیکن جس چیز کا علم آپ کے پاس موجود تھا اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اب ہر شخص اس دنیا میں سوچے گا کہ میں کس چیز کو جانتا ہوں حلال و حرام، جائز و ناجائز میں، اور کہاں تک میرا عمل ہے. ایک منفی سوچ عام طور پر ابھرتی ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی علم ہی حاصل نہ کرو تاکہ پکڑ کم ہو، مواخذہ ہی نہ ہو. اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. وہاں بھی ایک منفی سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو بھی ہمیں اچھی بات نہیں بتانی چاہیے. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، وہاں بھی یہ مطلب ہے کہ اچھی وہ بات جو دوسروں کو بتا رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، لہذا خود بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانا یہ ہے کہ تم سمجھ چکے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اور دوسروں کی بھلائی چاہ رہے ہو تو اپنی بھلائی کیوں نہیں چاہتے. لہذا خود بھی یہ نیک عمل کرو جو دوسروں کو بتا رہے ہو. وہاں بھی ایک منفی سوچ ابھرتی ہے کہ جو کام ہم کرتے نہیں ہمیں دوسروں کو بھی نہیں سمجھانے چاہیے، وہ باتیں دوسروں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، جبکہ مطلب یہ تھا. یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اس مطلب کو سیدنا ابو الدرداء کے قول کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تو نے علم فلاں فلاں چیز کا حاصل کیوں نہیں کیا. اور میں اس بات سے خائف ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ جب اس چیز کا تو نے علم حاصل کر لیا تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا.
یعنی علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ علم کو پس پش ڈال دینا اس وجہ سے کہ ہمارا مواخذہ نہیں ہو، پکڑ نہ ہو، یہ اور بڑی غلطی ہے جس میں شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معرفت ہونی چاہیے، علم حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث نے اس بات کی تلقین کی ہے، ہمیں حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، جائز و ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک زندگی میں درپیش ہمارے وہ مسائل جو حلال و حرام، جائز و ناجائز عبادات سے متعلق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فرض کر دیا گیا ہے۔ باریکیاں، تفصیلات وہ ہے فرض کفایہ کے درجے میں، لیکن حلال و حرام، یہ عبادات کی، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی معرفت ہم میں سے ہر شخص پر، امیر غریب پر یہ فرض ہے۔ تو لہذا اس فریضے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس ڈر سے کہ مواخذہ بڑھ جائے گا ہم علم سے ہی پیچھے ہٹنے والے بن جائیں، وہاں مواخذہ آ جائے گا، اس حوالے سے پکڑ آ جائے گی کہ آپ اس چیز کو جاننے سے پیچھے جان بوجھ کر کیوں رہے۔ اور اس کے لیے کوئی شریعت میں عمر کی قید نہیں ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی انسان قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، بلکہ ساری زندگی طالب علم بن کے رہے، ساری زندگی طالب علم بن کے رہے۔ یہی اس کے لیے فلاح ہے، یہی ایک انسان کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کے ساتھ، یہ علم دین کا علم اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا علم ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ علم میں اسے عطا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے یہ علم قرآن و سنت کا عطا کیا گیا وہ یوں سمجھے کہ اسے خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ باتیں بھی سن کر ہمارا ذہن قطعی طور پر اس خاص طبقے کی طرف نہ جائے کہ جو باقاعدہ پورا کا پورا یہ کورسز ہیں، نصاب ہیں، 10 سالہ 8 سالہ مدارس سے حاصل کر کے آتے ہیں، بلکہ اپنی بساط کے مطابق آپ دینی محافل میں موجود ہیں اسی نیت سے کہ کچھ دین کی باتیں سنیں، فارغ اوقات میں کسی عالم سے وابستہ ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اشکالات ہیں کوئی معلوم کر لیتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو آپ بھی طلب علم کی راہ میں۔ یہ ساری فضیلتیں جو وہاں بیٹھ کر دو زانو ہو کر علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے، اس مقام سے آپ کو بھی نواز سکتا ہے، لیکن یہ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا پیغام، اس کتاب کو تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیا پیغام بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی جو تفصیلات ہیں اسی کی، جس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ کسی نے اخلاق النبی کے بارے میں پوچھا، فرمایا اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، اخلاق نبی کے بارے میں فرمایا قرآن آپ کا اخلاق ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا، آپ کا اخلاق پورا کا پورا، کیونکہ اخلاق میں سب کچھ آ جاتا ہے، کیا 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 نہیں کیا۔
تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چونکہ اسی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، تو لہذا یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق حصول علم کے لیے دیکھیں، دور دراز کے سفر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے تو میرے ان 4 ساتھیوں سے پڑھو۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ کتنے صاحب علم ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا کر فرماتے ہیں عبداللہ قرآن پڑھو، مجھے سناؤ، سننے کو جی چاہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ پڑھیں ہم سنیں۔ فرمایا کہ نہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج آپ پڑھیں اور میں سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا رہے ہیں، تلاوت اللہ کے پیغمبر عبداللہ ابن مسعود کی سن رہے ہیں۔ یہ سعادت قرآن مجید کا یہ علم۔ لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اللہ کی اس کتاب کا وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اگر وہاں تک سواریاں پہنچا سکتی ہیں تو میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا قرآن کا وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو میرے پاس نہیں۔ یہ ذوق ہے صحابہ کرام کے اندر، کیونکہ اس عظمت سے واقف ہے، اس عظمت سے واقف ہے کہ اس علم سے تعلق کتنی بڑی اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے۔ صحابہ کرام باریاں لگا رہے ہیں حصول روزگار کے لیے۔ آج تم حصول روزگار کے لیے نکل جاؤ اور میں سارا دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہوں، قرآن کی کوئی آیت نازل ہو وہ سیکھ لوں، آپ کو جملہ زبان سے ارشاد فرمائے وہ یاد کر لوں، کوئی آ کر سوال کرے آپ جواب دیں، سن کر یاد کر لوں، آپ کوئی عمل کریں آپ کو عمل کرتا دیکھ کر اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لوں، یہی علم ہے۔ رات کو جب تم گھر آؤ گے میں تیرے گھر میں آ کر تجھے یہ آج کا سارا سیکھا ہوا علم تجھے سکھاؤں گا، اور کل میں حصول معاش کے لیے مزدوری کے لیے نکل جاؤں گا اور تو سارا دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنا، اسی طرح علم حاصل کرنا، اور رات کو تو نے بھی آ کر مجھے وہ سارا علم سکھانا ہے۔ آج دن بھر میں جو کچھ تو نے اللہ کے نبی سے حاصل کیا ہو۔ یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب اپنے انصاری پڑوسی کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں وقت ملا ہے سواری پر، اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے ہیں کہ فارغ وقت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ علم حاصل کر۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ایک دن نبی علیہ السلام سے کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر میں گھر سے نکلتا ہوں تو السلام علیکم کی آواز آتی ہے، السلام علیکم کی آواز آتی ہے، ہر طرف دیکھتا ہوں سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا عمران اللہ کے فرشتے تجھے سلام کہتے ہیں۔ معمولی شخصیات نہیں، فرماتے عقلت بعیرا بناحیۃ البلاد، میں اونٹ پہ سوار اور میں نے مسجد نبوی کے سامنے صحن میں ایک کونے میں اسے باندھا اور مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ علم لگا ہوا، مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھ گئے۔ اب وہ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں جو کچھ سیکھا آگے امت تک۔ فرمایا میں بیٹھا
تو پیچھے سے ایک قافلہ بنو تمیم کے لوگوں کا آیا، وہ کچھ تعاون مانگنے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے آ کے تعاون کی درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرو بشرو، مطلب ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہونے والے ہیں اور ضرور تمہارے ساتھ تعاون ہوگا۔ تو ان میں سے کسی شخص نے کہا بشرتنا فآتنا، آپ نے اس سے پہلے بھی بشارت تو دی تھی ہمیں، لیکن آج ہمیں کچھ مال بھی دیں۔ تو یہ جملہ نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرا، آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک قافلہ آیا۔ اب ہم تک یہ باتیں سیدنا عمران کے ذریعے پہنچ رہی، اور وہ بھی اسی لیے بیٹھے تھے۔ یمن سے قافلہ ایک آیا، اجازت مانگی، سلام کہا، آپ نے جواب دیا، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اقبل البشرا اذ لم یقبل بنو تمیم، میں نے بشرا بشارت قبیلہ بنو تمیم پر پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کی، تم میری طرف سے بشارت قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، قبلنا یا رسول اللہ، وجئناک لنسألک عن هذا الامر، ہمیں قبول ہے آپ کی خوشخبری، لیکن اللہ کے پیغمبر ہم مال لینے نہیں آئے، ہم علم حاصل کرنے آئے، ہم آئے علم حاصل کرنے۔ کہاں سے؟ یمن سے قافلہ آیا، علم حاصل کرنے آئے، ہم آئے کچھ سیکھنے کے لیے۔ آپ نے ہمیں یہ بشارت تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے، ہم آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ پھر دینی گفتگو چل پڑی، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، یہ دنیا کیسے بنی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء وکان عرشہ علی الماء، اللہ تھا اور کوئی نہ تھا۔ عرش و ماء کب سے ہے؟ عرش اور پانی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ مستوی، اور اللہ کا عرش نیچے پانی، بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم پیدا فرما کر فرمایا اکتب، لکھ۔ کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ تقدیر کا معنی ہے اللہ کا علم۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ۔ اندازہ بھی علم کی ایک قسم ہے کہ جس میں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے علم۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسے ہوگا، جب میں کہتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میرا غالب علم یہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا، لیکن غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ تقدیر کا معنی ہے۔ لیکن جب تقدیر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کا حتمی علم، اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں۔ تو تقدیر کا معنی ہے اللہ کا علم، کہ اپنی معلومات اللہ نے کچھ لکھوائی، اللہ نے اپنی معلومات کچھ لکھوائی۔ 50,000 سال بعد پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد زمین کو پانی کے کچھ حصے پر تک بچھا دیا، پھیلا دیا۔ وبعد ذلك، اللہ تعالیٰ والارض بعد ذلك، تخلیق زمین کی پہلے ہے،
آسمان کی بعد میں، لیکن دحو الارض کہ زمین کو پھیلانا پانی کے کچھ حصے پر، یہ والارض بعد ذالک ہے ودحاها، اللہ تعالیٰ نے بچھایا آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، پھر اسے پانی کے کچھ حصے پر پھیلا دیا، بچھا دیا۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے مجھے کہا یا عمران ناقتک قد تفلتت، تیری اونٹنی بھاگ گئی جو میں باہر باندھ کے آیا تھا۔ کہ میں جلدی سے اٹھا، دیکھا تو اونٹنی دور جا چکی ہے، میں اس کے پیچھے دوڑا، جانور ہے وہ بھی آگے بھاگا، آخر میں نے اسے پکڑا، کافی دیر بعد واپس پلٹ کر آیا تو یہ علم کی مجلس برخاست ہو چکی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا فرماتے ہیں سیدنا عمران، یا لیتنی ترکتها ذہبت، ہے کاش کہ اونٹنی چھوڑ دیتا، جہاں جاتی جنگل میں چلی جاتی، لیکن علم کی مجلس کو نہ چھوڑتا۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہوگا میں سن نہ سکا، علم کی مجلس سے محروم رہ گیا، علم کی باتوں سے محروم رہ گیا۔ کاش کہ اونٹنی کو چھوڑ دیتا۔ ساری زندگی پچھتاتے تھے کہ اونٹنی کی خاطر میں نے حدیث کا علم چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے یہ حدیث کی علم، ایک اونٹنی کی خاطر، دنیا کی خاطر، ایک مال ہے اس کی خاطر میں نے علم کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس علم کی اہمیت سے واقف تھے کہ یہ علم اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں، اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، مسجد نبوی سے متصل چبوترا، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وادی بطحان جائے یا وادی عقیق اور وہاں سے 2 اونٹنیاں عمدہ نسل کی، اونچی کوہان والی مفت میں لے کر آ جائے، بغیر قطیعۃ ولا اسم، وہ لوٹ کی نہیں ہے، وہ گناہ کی نہیں ہے، وہ چوری کی نہیں، مفت میں انہیں ملے ویسے عمدہ نسل کی 2 اونٹنیاں، ایک طرف بطحان وادی، دوسری طرف عقیق۔ ان 2 وادیوں کا نام اس لیے لیا کہ وہ سب جانتے تھے کہ وہاں جانور بکتے ہیں، جانوروں کی منڈیاں لگتی ہے ان دونوں وادیوں میں۔ فرمایا کون ہے یہ چاہتا ہے؟ صحابہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی ہر جگہ یہ چاہتا ہے، مفت میں 2 اونچی کوہان والی عمدہ نسل والی اونٹنیاں۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے رسول اللہ کا۔ فرمایا پھر اٹھو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لو، یہ 2 اونٹنیوں سے تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو 3 آیتیں سیکھ لے، پڑھ لے، اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، جو 4 آیتیں سیکھ لے 4 اونٹنیوں سے بہتر خزانہ مل گیا اسے۔ قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، قرآن کو سمجھ لو۔ وہ مال، وہ دولت چونکہ ظاہری فوری ملنے والا ہے، تو سب رب نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو جس کا نفع فوری نظر آتا ہے، اور جس چیز کا نفع بھلے زیادہ ہے لیکن بعد میں ہے، مؤخر ہے، تم اس کو پسے کش ڈال دیتے۔ تو یہ ہے علم، یہ شریعت کا یہ علم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا اتفاق ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے دستے مبارک سے کھانا ان کے سامنے رکھا کرتے ہیں۔ جابر تناول فرماؤ، اللہ کے پیغمبر فرماؤ۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا فانی سے چلے گئے، مدینہ میں کسی نے ایک بات کہی، ایک حدیث کے حوالے سے
کہا اچھا یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ الفاظ معلوم نہیں، وہ کون بیان کر رہا، بیان کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ سواری خریدی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں لکھا، سواری پہ سوار ہو کے زاد راہ لے کر 1 مہینے تک مختلف بستیوں، شہروں، علاقوں میں گھومتے رہے کہ اس حوالے، اس مضمون قیامت کے دن کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، کون بیان کرتا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہو، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد ملک شام کے ایک علاقے میں پہنچے تو پتا چلا کہ ہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے اور یہ حدیث وہ بیان کرتے، ان کے دروازے میں جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا جابر۔ آواز کو پہچان لیا عبداللہ بن انیس نے، تو وہیں سے آگے بات کو مکمل کیا کہ ابن عبداللہ من المدینہ، جابر بن عبداللہ مدینہ سے آئے ہو۔ صحابی کو جب صحابی ملتا اللہ کے پیغمبر کا دور یاد آ جاتا کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہم ایک ساتھ ہوتے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازوں میں ہوتے، مسجد میں ہوتے، حصول علم کی مجلسوں میں ہوتے، حضر میں ہوتے، سفر میں ہوتے، وہ دور یاد آ جاتا۔ کندھے کی چادر نہیں سنبھالی، وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی دوڑتے ہو دروازے کی طرف آئے، دروازہ کھولا، جابر فرماتے ہیں فاعتنقنی، آ کر مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا آئیے آگے بڑھیے۔ جابر رک گئے، کہا آگے بعد میں بڑھوں گا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی جو آپ نے یاد کر رکھی ہے، آپ نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنائی تھی، قیامت سنی تھی، قیامت کے حوالے سے پہلے مجھے وہ سناؤ، باقی باتیں بعد میں، اس لیے کہ 1 مہینے سے نکلا ہوا تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ خشیتو، یہ جملہ ہے تاریخی، خشیتو ان اموتا قبل ان اسمعہ منک، اس لیے 1 مہینہ ہو گیا، مجھے اور کوئی ڈر نہیں، مجھے اور کوئی غم نہیں کہ 1 مہینہ خرچ، سفر، وقت، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی صرف ایک ستا رہی تھی کہ کہیں یہ حدیث سیکھنے سے پہلے مر نہ جائے، موت نہ آ جائے، کہ پتہ بھی چلا کہ ایک حدیث ہے اس حوالے سے اور اس کو پڑھنے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے خشیت ان اموتا، ڈر یہ تھا کہ موت نہ آ جائے، قبل ان اسمعہ منکا، اس حدیث کو سیکھنے اور سننے سے پہلے، لہذا پہلے وہ حدیث سنائیں، مجھے سکھائیں کہ کیا فرمان ہے اللہ کے پیغمبر کا، ضیافت بیٹھنا اور باتیں بعد میں ہوں گی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں وہ حدیث پڑھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ننگے قدم ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون، بغیر ختنے کی حالت میں۔ قیامت کے دن کے احوال کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یہ علم، اس علم چونکہ وہ واقف تھے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، تو یہ منفی سوچ جو پیدا ہوتی ہے کہ لہذا علم سے ہی کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ کہ عمل کرنا نہ پڑ جائے، بلکہ اس لیے آگے بڑھ جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ مجھے ملے، میں خود بھی اپنے عمل کو درست کروں، اپنے عقیدے کو درست کروں اور لوگوں کے اعمال اور عقائد بھی درست کر سکوں، اس ذوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہی میں مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں۔ علم کی طرف آگے بڑھ جانا چاہیے، شریعت کا حکم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا بھی علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو بھی سمجھو، لا الہ الا اللہ کا بھی علم حاصل کرو صحیح طریقے سے. تو علم کی فضیلت کی طرف چند باتیں، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ عمل کے حوالے سے کہ پوچھا یہ جائے گا، سوال یہ ہوگا کہ جتنا علم حاصل کیا ہے آیا اس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں، عمل کی کیا حیثیت ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.